فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں اٹھو پہ سہارو چلو غم کے مارو سب عیدیں مناؤ میرے نبی سے محبت کرنے والوں میرے اللہ کے دین میں شریعت میں اللہ رب العزت نے یہ جو ایام تخلیق فرمائے ہیں ان ایام میں کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جب کبھی یہ دن لوٹ کے آتے ہیں مہینے لوٹ کے آتے ہیں تو ان خاص واقعات کی یادیں بھی لوٹ کے آتی ہیں برکتیں بھی لوٹ کے آتی ہیں قرآن نازل ہوا رمضان میں بڑے پیار سے یارا قرآن رمضان میں نازل ہوا صدیوں پہلے لیلۃ القدر قدر والی رات میں قرآن نازل ہوا اب صدیاں بیت گئی جب بھی وہ مہینہ آتا ہے علماء کہتے ہیں تیاری کر لو ارے کیوں کہا لیلۃ القدر ہے قدر والی رات کیا ہے کہا اس رات قرآن اترائے اب کوئی پوچھے مولانا جی قرآن تو صدیوں پہلے اترا تھا اب کیوں جشن اب کیوں خوشیاں اب کیوں محفل عظمت قرآن وہ کہتے ہیں ارے بھلے صدیوں پہلے قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا لیکن اس قرآن کو رب نے اس رات کے ساتھ وہ نسبتیں دی ہیں کہ اب صبح قیامت تک جب جب یہ رات لوٹ کے آئے گی وہ صدیوں پہلے والی برکتیں بھی لوٹ کے آئیں گی حالانکہ سب کو پتا ہے کہ قرآن ابھی نہیں اتر رہا قرآن صدیوں پہلے اتر چکا لیکن برکتیں آج بھی موجود برکتیں قیامت تک موجود ہیں میرے دوستو اسی طرح ربیع الاول یہ وہ ربیع النور ہے یہ وہ نوری پیارا پیارا مہینہ ہے کہ اس ماہ مکرم مشرف محترم کی 12 تاریخ کو 12ویں شب آمنہ کا لال نبیوں کا سلطان دنیا میں جلوہ گر ہوئے آئے تو وہ صدیوں پہلے لیکن اس مہینے اس رات سے میرے نبی کی نسبت ایسے ہو گئی ہے اب قیامت تک جب جب ربیع الاول لوٹ کے آئے گا میرے نبی کی آمد کی خوشیاں بھی لوٹ کے آئیں گی اس لیے ہم اس مہینے کا تصور کر کے جس مہینے کی 12ویں شب کو میرا نبی دنیا میں آیا ہم آج بھی جشن منا رہے ہیں ہم قیامت تک جشن مناتے رہیں گے اور اس دن کو اور اس مہینے کو یاد کر کے کہتے رہیں گے کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ
حضور آ گئے ہیں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے ہاتھ بھی پابند ہوئے ہیں، آپ ہاتھ بھی باہر نہیں نکال سکتے، اتنا رش ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جب میرے نبی پاک کا نام آئے، ذکر آئے، شان بلند ہو، ہمارے ہاتھ اٹھ جائیں، ہمارے باڈی لینگویج سے یہ اندازہ ہو کہ بندہ سراپا خوشی ہے، بندہ خوشیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور مجھے یہ جملہ ضرور کہنا ہے، اکثر میں نے اس سال کی تقریروں میں یہ دلیل ضرور دی ہے، آپ تشہد میں دھیان رکھو، آپ تشہد میں بیٹھ کے پڑھتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، انگلی اٹھاتے ہو، ادھر آپ کی انگلی اٹھتی ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ جو مومن کی نمازی کی انگلی جو نماز کے دوران اٹھتی ہے، یہ شیطان کے سینے میں تیر کی طرح لگتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انگلی اٹھی، شیطان کا سینہ چھلنی ہو گیا، ریزن کیا ہے؟ شراح حدیث علماء حنفیہ کہتے ہیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ نمازی ادھر زبان سے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ادھر زبان نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، ادھر انگلی کھڑی ہو گئی، انگلی کھڑی ہو گئی، انگلی نے کھڑی ہو کر کہا ہاں ہاں میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ گویا زبان کے ساتھ انگلی بھی اقرار میں کھڑی ہوئی، تو یہ دشمن کے اوپر اتنی بھاری ہوئی کہ ہے یہ گوشت کی انگلی لیکن سینے میں تیر کی طرح لگ رہی ہے۔ اس لیے میں اپنے سننے والوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ ویسے اگر نہ ہو تو نہ ہو، لیکن جب نبی کے میلاد کا موقع ہے اس وقت اپنے ہاتھ بھی اٹھایا کرو، اپنے چہروں پہ خوشیاں لایا کرو۔ کیوں؟ اگر ایک انگلی شیطان کا کلیجہ چیر دیتی ہے تو اگر دونوں بازو اٹھیں گے اس کا کیا بچے گا؟ فلک کے نظاروں زمین کی سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ انا کا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، سلطان آیا۔ ارے کج کلاؤ، ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلاؤ، ارے بادشاہ سروں کو جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ۔ یار ایک گونج ابھی تک نہیں، مزہ نہیں آ رہا ہے۔ حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ تسی سامنے بیٹھے ہو سنگیا، تسی چپ بیٹھے ہو، کام نہیں پڑھنے لگا۔ میرے اللہ کے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی آئے، دھیان رہے، اللہ کی 1.25 لاکھ نبیوں میں سے میرا نبی سب سے بڑی عزت والا، سب سے بڑی شان والا، جملہ پورا اس کو آپ نے نیچے نہیں کرنے دینا۔ میرے نبی جیسا نہ کوئی صورت میں نہ کوئی سیرت میں، میرے نبی کی صورت بھی بے مثال، میرے نبی کی
میرے نبی کی صورت بھی بے مثال، میرے نبی کی سیرت بھی بے مثال، اور میں قسم خدا کی اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اے سمندری آزاد کشمیر کے اس عظیم اجتماع میں شرکت کرنے والے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، سن لو، یہ جو آج ہم کام کر رہے ہیں، نبی کی عظمت کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے اپنے دور میں تیرے میرے نبی پہ درود نہ بھیجا ہو، تیرے میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھا ہو، تیرے میرے نبی کی عظمتوں شان کو امت کے سامنے بیان نہ کیا ہو۔ پتا چلا یہ کوئی نیا کام نہیں، یہ کوئی 12ویں 11ویں 8ویں صدی کا کام نہیں، اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے۔ حضور آ گئے